अस्सलाम वालेकुम। मौजूद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सऊद एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 23 सूरतुल ज़ुमरी की आयत नंबर 9 ता 20 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ुल पढ़ने की शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन हुवा क़ानितुन आला अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। कुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तकू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनू फी हाज़िहिद दुनिया हसना व अर्दुल्लाहि वासिया इन्नमा युवफ़्फ़िस्साबिरून इन्नमा युवफ़्फ़िस्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाहा मुखलिसन लहुद्दीन व उमिरतु लिअन अकून अव्वलल मुस्लिमीन। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। कुलिल्लाह अअबुदु मुखलिसन लहू दीनी फ़अबुदू मा शिअ्तुम मिन दूनिहि। कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह अला ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़ुलल ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादह या इबादी फत्तकून। वल्लज़ीना इज्तनबुत-ताग़ूत अन यअबुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुश्रा
فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزریں، سجود میں اور قیام میں، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تم فرماؤ اے میرے بندو جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ تم فرماؤ مجھے حکم ہے کہ اللہ کو پوجوں نرا اس کا بندہ ہو کر، اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے گردن رکھوں۔ تم فرماؤ بالفرض اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو مجھے بھی اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تم فرماؤ میں اللہ ہی کو پوجتا ہوں نرا اس کا بندہ ہو کر، تو تم اس کے سوا جسے چاہو پوجو۔ تم فرماؤ پوری ہار انہی جو اپنی جان اور اپنے گھر والے قیامت کے دن ہار بیٹھے۔ ہاں یہی کھلی ہار ہے، ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہیں اور ان کے نیچے پہاڑ۔ اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو، اور وہ جو بتوں کی پوجا سے بچے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ تو خوشی سناؤ میرے ان بندوں کو جو کان لگا کر بات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں۔ یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی اور یہ ہیں جن کو عقل ہے۔ تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی نجات والوں کے برابر ہو جائے گا؟ تو کیا تم ہدایت دے کر آگ کے مستحق کو بچا لو گے؟ لیکن جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان پر بالا خانے بنے، ان کے نیچے نہریں بہیں۔ اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ ناظرین جہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر۔ اس سے ثابت ہوا کہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ بین الخوف و الرجا ہو، اپنے عمل کی تقصیر پر نظر کر کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ دنیا میں بالکل بے خوف ہونا یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مطلقاً مایوس ہونا، یہ دونوں قرآن کریم میں کفار کی حالتیں بتائی گئی ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ فلا یحمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، وقال تعالیٰ لا یئسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ تو آت بجا لائے اور اچھے عمل کیے، یعنی صحت و عافیت۔ اس میں ہجرت کی ترغیب ہے کہ جس شہر میں معاصی کی کثرت ہو اور وہاں رہنے سے آدمی کو اپنی دینداری پر قائم رہنا دشوار ہو جائے، چاہیے کہ اس جگہ کو چھوڑ دے اور وہاں سے ہجرت کر جائے۔ شان نزول: یہ آیت مہاجرین حبشہ کے حق میں نازل ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے ہمراہیوں کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے مصیبتوں اور بلاؤں پر صبر کیا اور ہجرت کی اور اپنے دین پر قائم رہے، اس کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا،
سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ اصحاب مصیبت و بلا حاضر کیے جائیں گے، نہ ان کے لیے میزان قائم کی جائے، نہ ان کے لیے دفتر کھولے جائیں، ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے انہیں دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش وہ اہل مصیبت میں سے ہوتے اور ان کے جسم کینچیوں سے کاٹے گئے ہوتے کہ آج یہ صبر کا اجر پاتے۔ اے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل طاعت و اخلاص میں مقدم سابقوں، اللہ تعالیٰ نے پہلے اخلاص کا حکم دیا جو عمل قلب ہے، پھر اطاعت یعنی اعمال جوارے یعنی اعمال جوارے کا، چونکہ احکام شرعیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتے ہیں، وہی ان کے پہنچانے والے ہیں، تو وہ ان کے شروع کرنے میں سب سے مقدم اور اول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دے کر تنبیہ کی کہ دوسروں پر اس کی پابندی نہایت ضروری ہے، اور دوسروں کی ترغیب کے لیے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا۔ شان نزول: کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اپنی قوم کے سرداروں اور اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھتے جو لات اور عزا کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، بطریقہ تحدید و توبیخ فرمایا، یعنی گمراہی اختیار کر کے ہمیشہ کے لیے مستحق کے جہنم ہو گئے اور جنت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے جو ایمان لانے پر انہیں ملتی ہیں۔ یعنی ہر طرف سے آگ انہیں گھیرے ہوئی ہے کہ ایمان لائیں اور ممنوعات سے بچیں، وہ کام نہ کرو جو میری ناراضی کا سبب ہو، جس میں ان کی بہبود ہو۔ شان نزول: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ کے پاس حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ و زبیر و سعد بن ابی وقاص و سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے اور ان سے حال دریافت کیا، انہوں نے اپنے ایمان کی خبر دی، یہ حضرات بھی سن کر ایمان لے آئے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، فبشر عبادی جو ازلی بدبخت اور علم الہی میں جہنمی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مراد اس سے ابو لہب اور اس کے لڑکے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، یعنی جنت کے منازل رفیع جن کے اوپر اور عرفہ منازل ہیں۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر روز کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام مرض شفا کامل عطا فرمائے، تمام مرمین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ سزا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایک عظیم موقع دیا ہے کہ ہم اس قرآن پاک کے اس میسیج کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آپ ضرور اس پروگرام کو، اس ویڈیو کو ضرور خود بھی دیکھیں، اس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو قرآن پاک سننا اور اس کے ترجمہ اور تفسیر سے اللہ تعالیٰ آپ کو استفادہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے ساتھ ضرور جہاں تک کہ بھی آپ اس کو آگے لائک شیئر کر سکتے ہیں، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو آگے شیئر کریں یوٹیوب کے چینل کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔